السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عدالتی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ختم ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی عدالتوں میں بھونچال آنا شروع ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں ان سے 6 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ یہ 6 سوال کیا ہیں اور ان کے جو جواب ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کریں گے، اور دوسری بات یہ بھی کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہوں، ان کے موقف ہو، ان کے خطوط ہوں، ان میں آخر کار جو ہے اتنی مماثلت کیوں ہوتی ہے؟ آیا کوئی مشاورت کی جاتی ہے یا یہ مماثلت جو ہے وہ محض اتفاق کیا ہے؟ تو یہ سارا آج کے اس ولاگ میں شامل کریں گے، لیکن ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کیا، وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب ناظرین آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کل لکھا گیا خط منظر عام پر آیا ہے، جو کہ انہوں نے در حقیقت 4 سپتمبر کو لکھا ہے، اور اس خط میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی سے پبلکلی پوچھے ہیں۔ پبلکلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عدالتی سال کے حوالے سے ایک جوڈیشل کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے ججز ہوں گے، وکلا ہوں گے، ہم میڈیا کے لوگ ہوں گے، تو ان سب کے سامنے آپ ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ یعنی کہ اس خط کا اگر ہم آغاز سے ہی دیکھیں تو اس کا مقصد کوئی چیف جسٹس کو کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خط کا مقصد جو ہے وہ وہی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر ایک خط آیا تھا، اور اس خط کو ہم کہہ سکتے تھے، بلکہ کہا بھی گیا کہ وہ صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ نے غصہ نکالا ہے اور کوشش کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتے جاتے آخری دن ان کو ذرا خراب کیا جا سکے، ان پر ذرا کیچڑ اچھالا جا سکے۔ تو اسی طرح سے یہ خط جو ہے یہ کسی مقصد کے تحت نہیں لکھا گیا۔ یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ خط صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی کو گندا کرنے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب اس خط میں مجموعی طور پر 7 صفحات پر یہ خط مشتمل ہے، اور اس میں کوئی 6 کے قریب ہی 6-7 کے قریب ہی پیراگرافز ہیں، اور ان پیراگرافز میں وہی باتیں کی گئی ہیں جو کہ آخری 6 سوالات میں جن کو مختصر کر کے کیا گیا ہے۔ مثلا ان خط میں یہ کہا گیا ہے کہ خط کا آغاز یہاں سے کیا جاتا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب، میں آپ کو خط جو ہے وہ کوئی ذاتی کسی اس کے لیے نہیں لکھ رہا، ذاتی غصے پہ، ناراضگی پہ نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ ادارہ جاتی جو ہے وہ چیزیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے میرے اس خط کو ذاتی نہ سمجھا جائے۔ خط میں جو سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ خط میں انہوں نے 6 سوالات رکھے ہیں۔ سوالات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آخر میں، کیونکہ وہ خط میں بھی آخر میں ہی لکھے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جناب چیف جسٹس صاحب متعدد خطوط لکھے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی تحریری یا زبانی مجھے ان کا جواب نہیں دیا گیا، اس لیے جناب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ میں یہ خط لکھوں اور آپ سے ان کا جواب پبلکلی پبلکلی مانگوں۔ عوامی سطح پر آپ جو جواب دیں گے، اس سے ججز اور عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ میں آپ کو آپ کا جواب یقین دلائے گا کہ آپ کی ریفارمز شفاف اور آئین کے مطابق ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے کوئی ذاتی رنجش ہے،
میری یا میں متاثرہ یا رنجیدہ شخص کا خط ہے، میں جو ہے وہ ایک ادارے کے جو سوالات ہیں، جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں جناب کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے میرے حوالے سے مطلب ایک دفعہ چیف جسٹس تو پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ساتھی جج صاحبان جو ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اب ساتھی جج صاحبان کام نہیں کرتے، اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم نے اس سے پہلے 2-3-4 مہینوں کے جو ہے ہم نے وہ ججز روسٹر، ڈیوٹی روسٹر دیکھے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیر اختر، یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ ایک کئی مہینوں سے وہ کوئی تواتر سے کام کرنے کی بجائے متواتر جو ہے یا تو وہ چھٹی پر ہوتے ہیں، یا وہ چیمبر ورک پر ہوتے ہیں، یا پھر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس چیف جسٹس صاحب کے یہ الفاظ کے میرے ساتھی جج صاحبان، کچھ جج صاحبان کام نہیں کر رہے، تو اس کا اشارہ یہی سمجھا گیا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر اختر کی طرف کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا ڈیوٹی روسٹر پر نام نہیں ہوتا۔ تو ایک تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اس شکوے کا جواب دیا ہے جو کہ جناب میں کام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جناب میں نے 3956 مقدمات آپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ نمٹائے ہیں، اور ان میں سے 35 رپورٹڈ ججمنٹ بھی تحریر کر چکا ہوں۔ رپورٹڈ ججمنٹ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو اسے مثال بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ میں نے بہت اچھا فیصلہ تحریر کیا ہے، یہ آئندہ آنے والے مقدمات کو اس میں پریسیڈنٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ پھر اب یہ جو 3956 مقدمات کا بتایا گیا ہے کہ جناب صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے فیصلے کیے ہیں، یہ میرے لیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہضم کرنا ذرا مشکل بات ہے۔ بہرحال عدالتی ریکارڈ ہی اس چیز کو تفصیل سے بتائے گا، کیونکہ اگر 3956 مقدمات ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں، جو کہ ہمیں اکثر اوقات نظر نہیں آتے تھے، اب کوئی پچھلے 3-4-6 مہینے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ، لیکن اس سے پہلے وہ نظر نہیں آتے تھے، تو پھر باقی جج صاحبان کے حوالے سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی بھی جج نے کام نہیں کیا۔ وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ جناب میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ اچھا نہیں یہ آگے ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو تھی اس کا اکتوبر 2024 سے، یعنی جب سے آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک بھی اجلاس جو ہے وہ طلب نہیں کیا گیا۔ ججز کو انفرادی طور پر جو ہے وہ روسٹر بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب اس ہفتے یہ جج اس کے ساتھ ہوں گے، یہ جج صاحبان اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا، یہ ان کا ایک سوال بھی ہے جو انہوں نے آخر میں پوچھا ہے۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اقدامات کی وجہ سے، کیونکہ آپ مشاورت نہیں کر رہے، آپ ون مین شو کی طرح، آپ ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کے جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد 57,000 پر کھڑی ہے۔ پھر مزید کہا گیا کہ ججز کی تعداد میں اضافہ تو کیا گیا ہے، لیکن ججز کی تعداد کے جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ آگے سے اس کا فروٹ اس طرح سے نہیں مل رہا، اور نتیجتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافے کا مقصد مقدمات کو نمٹانا یا سائلین کو ریلیف دینا نہیں تھا، بلکہ عدالت کے اندر جو توازن تھا اس توازن کو کے لیے یہ سارے ججز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم اکثر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی سنتے ہیں، یہ بات ہم اکثر مختلف یوٹیوبر سے بھی سنتے ہیں، جو ہمارے دوست جو ہے وہ خود کو جن کا موقف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملتا جلتا ہے، یہ وہی موقف ہے جو آج کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے 26ویں ترمیم کا مقدمہ زیر التوا ہے، نئے آنے والے ججز کے علاوہ تمام جج صاحبان کو
اس میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا بینچ فل کورٹ تشکیل دی جائے جس میں نئے آنے والے ججز شامل نہ ہوں، پرانے جج صاحبان جو ہیں ان کو شامل کر کے فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مزید کہا گیا ہے کہ جناب سب سے زیادہ جو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ ایک جنرل اسٹینڈنگ آرڈر جو ججز کے حوالے سے تھا، اس میں ترمیم پر، اس میں تبدیل کرنے پر انہوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے۔ یہ آرڈر یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جج، اور یہی غالباً ہائی کورٹس میں بھی ہوا ہے، کیونکہ ہائی کورٹس کے دو جج صاحبان کی جانب سے جسٹس بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق صاحب کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے ان میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ اس آرڈر کے تحت جو ہے وہ اس آرڈر پر اعتراض کیا گیا۔ یہ آرڈر ہے کیا؟ یہ آرڈر یہ ہے کہ جناب اگر کوئی جج چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کو درخواست دے کر ان کو ریزن بتا کر پھر جا سکے گا۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جج چلا گیا ہے بیرون ملک یا کہیں پر بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں بھائی اس جج صاحب بڑے قابل تھے، ان کی ہمیں ضرورت ہے، انہیں فوری طور پر واپس آنا چاہیے، تو ان کو وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ واپس بھی بلا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو خطوط ججز کی جانب سے خطوط لکھے گئے تھے ان میں کہا گیا تھا کہ گویا ججز کو نام ECL پر ڈال دیا گیا ہے، اور کچھ یہاں پر بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو مقدمات نہیں دیے جا رہے، جو ملکی نوید کے ہیں مقدمات ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ جونیئر جج صاحبان کے 3 رکنی بینچ بنائے جا رہے ہیں، 3 رکنی بینچ کے سامنے جو زیادہ امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں نارملی وہ لگائے جاتے ہیں، 2 رکنی جج صاحبان کے سامنے ذرا ہم کہہ لیں کہ چھوٹے موٹے کو زمینوں شمینوں پلاٹوں شلاٹوں کے کیسز لگائے جاتے ہیں۔ ایسا قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ بھی کوئی 6 سال یا 6 سال نہیں 3 سے 4 سال ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو بھی بڑے مقدمات نہیں دیے جاتے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب دونوں میں سے قومی اہمیت کا مقدمہ سینئر ججز کی کارکردگی کے بجائے سینئر ججز کو کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے جو موقف ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ سائیڈ لائن کی اب میں اردو کہتا ہوں، انہیں کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے کر لیں کہ جناب جو سینئر جج صاحبان ہیں انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ یہ کھڈے لائن ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے سائیڈ لائن کا، مجھے اس میں اردو میں اس طرح سے صحیح سے نئے الفاظ آ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کو جو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے آپ اس میں ان ساری چیزوں کا جواب دے دیں۔ ہاں اچھا، سوال میں آپ کو تیزی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے خط کا ذرا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، سوال بھی کافی لمبے ہیں، گھما پھرا کر کیے گئے ہیں، لیکن اس کا ہم نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اب تک اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کی بجائے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں لی گئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی۔ چوتھا سوال ہے ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال 26ویں ترمیم پر فل کورٹ تشکیل کیوں نہیں دیا گیا۔ چھٹا سوال ججز کو خود مختاری کی بجائے انہیں کنٹرول فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر میں ان کے مختصر سے جواب دوں جو میں نے مختلف وکلاء سے مشاورت کی ہے، مختلف جو انفارمیشن گیدر کی ہے اس کے ذریعے سے، تو اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تو ویسے چیف جسٹس صاحب کو یہ بلا لینا چاہیے میرے خیال سے، لیکن اگر نہیں بلایا جا رہا تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی معزز جج صاحب ہی خود ہی ہیں، کیونکہ وہاں پر 2 جج صاحبان نے کا کر لیا تھا، اور پھر وہاں پر فیصلے جو تھے وہ وزڈم کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے، وہ پھر ٹوٹلی اس پہ میجورٹی کی بنیاد پر ہونا شروع ہو گئے، اور جو میجورٹی تھی وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو کام کرنے نہیں دے رہی تھی، ایسا ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں دیکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال، سپریم کورٹ کو 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کے لیے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں لی گئی۔ اب یہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینا سپریم کورٹ رولز میں اگر الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر الاؤ نہیں کرتا تو پھر یقینی طور پر فل کورٹ اجلاس بلانا چاہیے تھا، لیکن فل کورٹ اجلاس اب چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے اور اس کے نتائج بھی وہ
خود ہی پھر فیس کریں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی جو ہے وہ بھی ججز کی جانب سے انفرادی طور پر رائے لی گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جج صاحب نوٹ لکھ دیتا تھا اور وہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جاتا تھا۔ اب جو بینچ کا سربراہ ہوگا اس کی اجازت سے وہ نوٹ جاری کیا جائے گا۔ ویسے میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ججز کو جب ہم مادر پدر آزاد کرتے ہیں تو اس کے نقصانات تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک حد تک انہیں جو ہے وہ آزادی، ایک حد تک نہیں سوری کافی حد تک ججز کو کوشش کی جانی چاہیے کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا سوال، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر جاری کیوں کیا گیا؟ تو جناب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ناظرین کو میں نے بتایا ہے کہ ججز جو تھے وہ چھٹیوں پر جاتے تھے، کام ہی نہیں کرتے تھے، مہینے میں شاید 20 دن چھٹی کرتے تھے، نہیں آتے تھے کام پر۔ ابھی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب صاحب کا بینچ جو تھا وہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے بنایا گیا تھا، اور پورا ہفتہ ہی غالباً جسٹس منیب کے بارے میں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ وہ بینچ میں نہیں آئے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ جسٹس منیب صاحب کا آج موڈ نہیں ہوتا تھا۔ صبح صبح وہ بتاتے تھے کہ بھئی آج میں بینچ میں نہیں آیا۔ روزانہ 3 کرسیاں لگتی تھی عدالتوں کے اندر، اور پھر ایک کرسی کو آخری ٹائم میں کوئی 9:30 بجے عدالت لگتی تھی، 10 بجے کے قریب اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر جسٹس منصور اور جسٹس عائشہ جو تھیں وہ آ کر مقدمات سنتی تھیں۔ پھر پانچواں سوال کہ فل کورٹ تشکیل کیوں نہیں دیا گیا؟ میرے خیال سے اس کا جواب تو شاید چیف جسٹس صاحب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، جب تک وہ فیلڈ میں ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے بھی کچھ جج صاحبان سے انفرادی طور پر مختلف ایونٹس پر اس حوالے سے بات کی ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو بنتے ہی ہم پہلے سے اس پر عمل نہ کرنے کا اعلان کر دیں تو پھر جو ہے اس سے پارلیمان کی جو تقدس ہے وہ نہیں رہتا۔ ہاں، جب وہ مقدمات ہمارے سامنے آئیں گے اس ترمیم کے حوالے سے تو پھر اس پر ہم فیصلے ضرور کریں گے۔ چھٹا سوال جو کہا گیا ججز کو چھٹیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ چھٹیوں کا بھائی میں نے وہ بتا دیا آپ کو۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ ججز کو خود مختاری اور آزادی کے طور پر ڈیل کرنے کی بجائے انہیں کنٹرول فورس کے طور پر فرمان کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ اگر ایسا واقعی ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں معزز جج صاحبان کو آزادی دی گئی ہے وہاں پھر اس کا غلط استعمال بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ۔ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔